صحیح بخاری حدیث نمبر 121۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لے۔ پھر فرمایا لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 122۔ نواف بقالی کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ ہم سے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا ایک مچھلی زنیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشع بن نوان کو لے لیا۔ انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے دونوں نے اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم تھا تب ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا کہ ہم سقراہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا، بقول بعض سقراہ کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے سر زمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی باتیں بتلائیں جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھائی ہے؟ خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچ مارے۔ اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں اتنی ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں کرائے کے لیے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔
خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر کہا، ہاتھ سے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا۔ غضب ہو گیا۔ خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ ابن عین کہتے ہیں اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لک نہیں کہا تھا، اس پر لک زیادہ ہے جس سے تاکید ظاہر ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدانی کے سلسلے کو جلد ہی منتخب کر دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم نے علی بن حشرام سے یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 123۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا اور سر اسی لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 124۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمار کے وقت دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 125۔ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھٹری پر سہارا دے کر چل رہے تھے تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو۔ ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو تمہیں ناگوار ہو، مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص کھڑے ہو کر کہا اے ابو القاسم روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی۔ اے نبی تم سے یہ لوگ جو روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ امیش کہتے ہیں ہمارے خرات ما اتوا ہے وما اوتیم نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 126۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت باتیں چھپا کرتی تھی، تو کیا تم میں سے قبا کے بارے میں کچھ بیان کیا؟ میں نے کہا ہاں مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یعنی زمانے کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تو میں قبام کو توڑ دیتا اور اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ بعد میں ابن زبیر نے یہ کام کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 127۔ دوستو اس کا ترجمہ تو آگے گزر گیا ہے۔ صحیح
बुखारी हदीस नंबर 128। एक मरतबा माज बिन जबल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माज, मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, ऐ माज, मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिया बारा फरमाया, ऐ माज, मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल। 3 बार ऐसा हुआ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और अल्लाह इसको दोज़ख की आग पर हराम कर देता है। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या इस बात से लोगों को खबर ना कर दूं ताकि वो खुश हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये खबर सुनाओगे तो लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे और अमल छोड़ देंगे। माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इंतकाल के वक्त ये हदीस इस ख्याल से बयान फरमा दी कि कहीं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपाने के गुनाह पर इनसे आखिरत में मुआखज़ा ना हो। सही बुखारी हदीस नंबर 129। मुझसे बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से इस कैफियत के साथ मुलाकात करे, इसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो, वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। माज बोले, या रसूल अल्लाह, क्या मैं इस बात को लोगों को बशारत ना सुना दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे खौफ है कि लोग इस पर भरोसा कर बैठें। सही बुखारी हदीस नंबर 130। उम्मे सलीम नामी एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला हक़ बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं छुपती हूँ कि क्या एहतलाम से औरत पर भी गुस्ल ज़रूरी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब औरत पानी देख ले यानी कपड़ा वग़ैरह पर मनी का असर मालूम हो। तो ये सुनकर उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूदा हो, फिर क्यों इस बच्चे की सूरत के मुशाबा होता, यानी यही इसके एहतलाम का सबूत है। देखो दोस्तों, ये थी 30 हदीसें, मतलब 10 हदीसें, 120 हदीसें तो हो गई है दोस्तों। जो हदीसें ख़त्म हो गई है, प्लीज़ उन हदीसों को सुने, कुछ ना कुछ तो अमल ज़रूर आएगा ज़िंदगी में। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी वजह से वो लोग भी दीन का सही इल्म सीखें और अमल करें, आपको भी सवाब जारिया मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर दोस्तों।